یہ کہ میں اپنے گریبان میں نہیں دیکھتا، میں دوسروں کو کرتا ہوں، اس کا بناتا ہوں. تو میں اپنے لڑکوں کو کہتا تھا کہ جی دیکھیں ہمارا پاکستان یہ وا فیکٹریز کا جو 14 انڈسٹریز ہیں تقریباً اور 4 لاکھ کا شہر بھی ہے، تو یہ ہے اس کو بہتر بنو، پاکستان بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ میں نیبر میں دیکھوں کہ HIT کا کیا حال ہے اور فلانا کیا کر رہا ہے. تو اللہ کا یہ کرم ہے، پھر ایک ویژن کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک دیانتدارانہ اپروچ کے ساتھ پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. آپ اتنے اہل نہیں ہوتے جتنا ان کا کرم جو ہے وہ آپ کو لیتا ہے. پھر آپ پریورٹائز کرتے ہیں نا کہ ایجوکیشن میں سٹی میں کیا کرنا ہے. آپ نے دیکھا وا میڈیکل کالج آج جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ون آف دی ٹاپ ہے. اسی طرح آپ کی وا یونیورسٹی کی بنیاد اس وقت جنرل خالد مقبول تھے گورنر، تو ان کو میں نے ریکویسٹ کی، وہ آئے، ان سے ہم نے منظور کروایا. پھر یہ کامپ سیٹ انسٹیٹیوٹ ہے، یہ ڈاکٹر عطاء رحمان سے میں نے کہا سر آپ بھی کچھ تحفہ دیں واہ کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ اکاموڈیشن مجھے جگہ دیں. میں کہ جگہ نہیں، میں آپ کو 2 گیسٹ ہاؤسز گرا کے بنا کے دیتا ہوں، فرنیچر بھی ڈال دوں گا. آج وہ بھی کامپ سیٹ کی یونیورسٹی غالباً، اور وہاں ہمارے 4 مینوں کے، چارج مینوں کے، ڈیلی ویجز ورکر کے ڈور سٹیپ پہ ڈاکٹرز بھی بن رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں. آئی ٹیل یو یہ ہمبل سی کنٹریبیوشنز ہوتی ہیں جو ہم، اور مجھ سے پہلے لوگوں نے بھی بڑی کنٹریبیوشن، اسپیشل چلڈرن سکول بنا، پھر واہ کا یہ مال روڈ کا بڑا خرابی تھی، ہر روز ایکسیڈنٹ ہوتے تھے. مجھے لگ رہا ہے مجھے بھی وزٹ کر کر آنا چاہیے. میں آج تک نہیں گئی ہوں. اس وقت میں سکول میں تھا تو جس وقت یہ جو مال روڈ ہے یہ آپ نے دوبارہ سے اس کو بالکل چینج کیا، سینٹر میں اس کے پارٹیشن ہوئے، ادروائز وہ سنگل روڈ سنگل روڈ تھی نا. تو جب مزدور باہر نکلتے تھے سائیکلوں پہ تو آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، ہر مہینے میں 2 3 4 لوگ. تو میں نے جب اس کو کھولنے کی کوشش کی تو سب نے پروٹیسٹ کیا کہ جی اس کے نیچے تو سروس کی لائنز ہیں، گیس ہے. میں نے کہا ڈزنٹ میٹر، انڈر پاسز بھی تھے، وہ ہم نے پھر اس کو 2 رویا کی. پھر ایک جنا روڈ بھی پیچھے میں بنا رہا تھا تاکہ ایک ڈبل پیرلل ہو. پھر POF ہوٹل کے پارکس کے اوپر گولف کا بھی، چونکہ مجھے اب میں خود بھی کھیلتا تھا، اس کے بھی دوبارہ رینوویشن، ہٹ، اور سب سے زیادہ پلانٹیشن. دیکھیں ایک دفعہ میں ایریل ویو لے رہا تھا پورے علاقہ، چونکہ ہمارا سنجوال سے لے کے گڑھوال اور حویلیاں تک 100 کلومیٹر کا ایریا ہے. تو میں نے دیکھا کہ ہمارا جو واہ کا ہوٹل ہے، جو POF ہوٹل، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جنگل ہے اور اس میں بہت سفیدے تو لگے ہوئے ہیں لیکن اندر پائن کے درخت بھی ہیں. تو میں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ یہ کرینوں سے 30 فٹ کے درخت نکالے اور مال روڈ پہ لگائے. بالکل ایسے ہی ہے اور لگائے گئے. پھر ماشاءاللہ جنرل صاحب، جب میں اب آپ کو جنرل صاحب پکار رہی ہوں تو سیاست سے بھی وابستگی ہے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ عسکری قیادت کے ساتھ گزارا ہے. یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بے حد مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں. ہم اگر سیاسی اعتبار سے دیکھیں اور اگر ایک عسکری ادارے اعتبار سے دیکھیں، سب سے زیادہ خوبصورت وقت آپ نے کہاں پر گزارا؟ اور دوسرا یہ کہ ان دونوں میں کس حد تک فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ کیونکہ آج کل بھی اگر ہم پولیٹیکل ٹیمپریچر دیکھیں تو کافی جو حدت ہے وہ اس طرف بھی جاتی ہوئی نظر آتی ہے سیاستدانوں کی. دیکھیں سب سے اچھا وقت تو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ایک دن کی جو میری سروس ہے پاکستان، افواج پاکستان کی، مجھے اس پہ فخر ہے ماشاءاللہ. اور آنیسٹلی وہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ اپنی ایکسٹریم سیکریفائس جان کی دیتے ہیں. دیکھیں، اور آپ لیڈ کرتے ہیں اور جوان کو بھی ریڈی کرتے ہیں کہ وہ بلٹ کو فیس کرتا ہے فار دی سیک آف آور کنٹری، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. تو اس کا تو پروفیشن کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے. ہوویور وہ ختم کرنے کے بعد آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ 2 سال کے بعد آپ اگر کسی پلیٹ فارم پہ آنا چاہیں تو سیاست میں آ سکتے ہیں. ابھی میں نے اگلے دن بھی ایک ٹی وی شو میں بتایا تھا کہ سیاست بھی ایک پاکیزہ پروفیشن ہے اور اس کا کینوس ملٹری سروس سے بہت بڑا ہے، جو کہ سیاستدان جو ہیں وہ بڑے بڑے ڈیسیژنز کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اگر سیاستدان ہوتے تو پاکستان ہمیں نہ ملتا. علامہ اقبال جیسا ایک مفکر، ایک مبلغ، ایک شاعر، ایک بیرسٹر، وہ انہوں نے بھی سیاست کی اور پارٹی بنائی اور وہ کر کے. تو اس کے اندر تو ہم اس کو گالی بناتے جا رہے ہیں نا، ٹالرنس نہیں ہے. ہمارے وہ اقدار جو پارلیمنٹیرینز کے تھے، جو سیاست کے اقدار ہیں، اصول پرستی، ان کو بالائے طاق رکھیں گے تو کوئی پروفیشن بھی اچھا نہیں رہے گا. تو لیکن
یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہماری چونکہ فوج کی خاص ٹریننگ ہوتی ہے، ہر فوجی سیاست میں بھی فٹ نہیں ہو سکتا. یہ ایک ڈیفرنٹ کلچر ہے جس میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بصیرت دی ہے کہ آپ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں تو آئی تھنک یو کین. یہ جو کمرشل ادارے میں نے دونوں چلائے ہیں، پی او ایف بھی اور سٹیل مل بھی، 8.5-9 سال، یہ لیبر انٹینسو ہے. تو اگر اس میں آ کے فوجی حکم آپ چلانا شروع کریں یا فوج کے طریقے سے جو ہم بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں، مسئلہ چلتا نہیں ہے. یہ اس کے ساتھ آپ مزدور کے ساتھ مزدور ہو کے، اور وہ اسی طرح سیاست کے اندر بھی ایز اے گڈ ورکر. لیکن انفارچونیٹلی جو سیاست کا کلچر ہے نا ہمارا، اس میں جو بگز ہیں وہ یہ ہے کہ جو پاپولرزم ہے کہ اگر بہت لیڈر پاپولر کرسمیٹک ہو تو دیٹ اوور ٹیکس کانسٹیٹیوشنلزم. یعنی دیٹ مینز کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لا یا قانون سے میں اس سے بھی اوپر ہوں. بالکل. اور پھر جو بز ورڈ ہے وہ لائلٹی ہے پالیٹکس میں. لائلٹی ناٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اور لا، لائلٹی ٹو دی لیڈر. آئی تھنک ٹیل یو دیٹ اگین از ناٹ گڈ. یہ ود دی پیسج آف ٹائم ہوا ہے. اینی باڈی جو لا یا قانون کی بات کرے یا وہ اس کی یہ جگہ نہیں. تو آئی ہوپ اینڈ پرے اللہ سے کہ ہماری سیاست کے اندر بھی یہ طہارت آتی جائے، جہاں ڈیموکریسی پارٹیز کے اندر بھی ہو. میں نے اگلے دن بھی کہا کہ افواج پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر ایک سولجر وہ کمانڈر ان چیف بن سکتا ہے. جنرل موسیٰ خان جو تھے وہ میس حوالدار تھے، پہلے سپاہی بھرتی ہوئے. ہمارے چکوال کے جنرل مجید ملک جو تھے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کلرک تھے، اور ہی واز این آؤٹ اسٹینڈنگ جنرل لیڈر. چیف آف جنرل سٹاف بنے اور وہ چیف بھی بن سکتے تھے اس وقت. یہ اسی طرح جنرل سوار خان ہے، جنرل ٹکا خان ہے. تو اگر میرٹ اور آنیسٹی ہو اور یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ پیچھے سے اوان ہے یا چودھری ہے یا یہ چیمہ ہے یا چٹھا ہے، تو وہ ہم نہیں دیکھتے. نہ یہ دیکھتے ہیں کہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ کرسچین ہے، یہ ہندو ہے. وہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا کہتا ہے کہ آپ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر سارے پاکستانی ہیں. تو اللہ کا کرم ہے ہمارے کرسچین جنرلز بھی پاکستان فوج میں رہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ ہونا اس میں سیاست بڑی امپارٹنٹ ہے، کیونکہ سیاسی لوگ ملک کو مینج کرتے ہیں. سیاست جو عسکری نوکری سے اس لیے افضل ہے کہ سیاست کے اندر آپ حقوق العباد کا خیال کرتے ہیں. عوام کی بات کرتے ہیں. آپ کو اپنی قربانی دینی ہوتی. آپ جاتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، لوگوں کے گھروں تک پہنچتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ نارمل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو فرائض میں ہے نا، اس سے بھی زیادہ افضل یہ کام ہے اگر آپ دیانتداری سے کسی کا. میں آنیسٹ ٹو گاڈ آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ مجھے جب رنگ آتا ہے نا، میرا نمبر انٹرنیٹ پہ ہے، تو وہ میرے گاؤں کے کسی ڈھوک سے کسی نے چکوال سے رنگ کیا فلانا، تو فوراً میرے خیال میں آتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کا کام کرنا ہے، وسیلہ میں بن رہا ہوں. تو یہ اگر آپ یہ سوچ کے کہ میں نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اس بندے کی مدد جس کو میں نہیں جانتا اور شاید یہ میرا ووٹر بھی نہیں، تو میں یہ پھر آپ کی ریاضت اور بندگی بن جاتی ہے، عبادت بن جاتی ہے. آئی تھنک اس نظریے پہ آپ کام کرتے رہیں تو اللہ بہتر کرتا ہے. سر یہاں پہ آپ نے گفتگو میں دو باتیں کی. ایک تو میں دونوں پر ہی بات کرنا چاہ رہی ہوں، ذرا سوال میں آپ کو پہلے ہی تھرو کر دیتی ہوں. پہلا تو یہ کہ آپ نے کہا نا کہ جب آپ سیاست نبھا رہے ہیں اور سیاست میں اپنا فرض ادا کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کی جو لائلٹی ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے بعد میں پہلے اس شخصیت کے لیے ہے کہ جس سے آپ اپنا لیڈر مان چکے ہیں. آج کل جب ہم لوگ بہت سارے معاملات دیکھتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی پارٹی کیوں نہ ہو، بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جو سیاست ہے وہ فرد واحد سے اوپر نہیں ہو سکتا، جو آپ کا آئینی اور قانونی پہلو ہے. اس کی بھی تھوڑی سی یہاں پر رہنمائی ہمیں کیجیے گا. دوسرا یہ بھی، ہم بہت سارے لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ آپ اس انسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو وہ کس طرح سے کھڑا ہے، وہاں پہ میرٹ پر کام ہوتے ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ وہاں پہ گرے ایریا کی کوئی گنجائش نہیں، وہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ ہے. لیکن جب ہم لوگ سول اداروں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ دیکھا ایک فوج کا ادارہ ہے، ایک یہ ادارہ ہے، اس کی حالت کیا سے کیا ہوگی. کیونکہ آپ نے کہا کہ وہاں پر یہ گنجائش موجود ہوتی ہے کہ آپ مزدور کے ساتھ مزدور بن کے اس کے مسائل کو دیکھتے ہیں، اس لیے گنجائش کا پہلو کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. یہ فرق لوگوں کو بتانا اور سمجھانا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، پہلی بات جو آپ کہہ رہی ہیں نا، میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہماری لائلٹی لیڈرشپ سے تو ضروری ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے لائلٹی قانون اور آئین کے ساتھ ہے. یہ ہونا چاہیے جو کہ ہمارے پولیٹیکل ملیوں میں آگے پیچھے